بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توقیر عابد آپ سے مخاطب ہوں آئی سیٹ اکیڈمی کے فلور سے۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ 23 مارچ 1940 کی مناسبت سے بچوں کے لیے ایک اردو تقریر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ جب یہ تقریر کریں گے تو آپ اپنے مقابلے میں اول انعام حاصل کریں گے۔ اب چلتے ہیں تقریر کی طرف۔ جب پھیلا بس اندھیرا تھا، نہ دکھتا کہیں سویرا تھا، جب سانس بھی لینا مشکل تھا، ظلمت کا جب بسیرا تھا، تب قائد اٹھے اور آگے بڑھے، ہر شخص کو لے کر بول اٹھے، اب ظلم نہ کوئی ڈھائے گا، طوفان یہ نہ تھم پائے گا، سب جمع ہوئے یکجاں ہو کر، ایک طاقت سی یکساں ہو کر۔ یہ دن تھا 23 مارچ کا، جب سارا لاہور گونج اٹھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، بس لا الہ الا اللہ۔ صاحب صدر اور میرے عزیز دوستو، السلام علیکم۔ مجھے آپ کے سامنے جس موضوع سخن پہ لب کشائی کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے قرارداد پاکستان 23 مارچ۔ صدر ذی وقار، 23 مارچ 1940 کا دن ہی وہ تاریخی، یادگار اور بے مثال دن تھا جب لاہور میں اقبال پارک کے مقام پر برصغیر پاک و ہند کے تمام مسلمان ایک سبز ہلالی پرچم تلے متحد ہو کر پکار اٹھے، ہم آئے ہیں، ہم آئے ہیں، ہم بادل بن کے چھائے ہیں، اب ہر سو خوشحالی ہوگی، ہر ڈالی ڈالی مہکے گی، اس بن کو گلشن بنائیں گے، ہم گیت خوشی کے گائیں گے، ایک دیس نیا ہم پائیں گے، ایک دور نیا ہم لائیں گے، زندہ ہے تو جینا ہوگا، حق ہم کو اب لینا ہوگا، اب جس سے ہماری شان ہے وہ ہم سب کا ایمان ہے، وہ ملک ہے پیارا ہم سب کا، بننے کو پاکستان ہے، بننے کو پاکستان ہے۔ 23 مارچ 1940 کے دن قرارداد لاہور پیش کی گئی اور پوری دنیا کو یہ پیغام مل گیا کہ اب پاکستان کا بننا ٹھہر چکا ہے۔ اب رب کائنات نے اس ملک خداداد کے قیام کی مہر اس زمین پر لگا دی ہے اور اب اس دنیا کی ہواؤں میں سبز ہلالی پرچم کو لہرانے سے کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ یہ 23 مارچ کی قرارداد کا ہی ثمر تھا کہ 14 اگست 1947 کو پاکستان دنیا کے نقشے پر مدینہ منورہ کے بعد دوسری اسلامی نظریاتی ریاست بن کر ابھرا۔ پاکستان زندہ باد، قائد اعظم پائندہ باد۔